اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا گو ہوں اللہ پاک پروردگار آپ سب کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو محفوظ رکھے، آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ عز و جل پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام مبارکہ کا رکوع نمبر 18 تلاوت کریں گے، اور ساتھ میں دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کا فہم و ادراک عطا فرمائے، اور تعلیمات قرآنیہ پر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنہ رجس او فسقا اوحل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما أو الحوایا او ما اختلط بعظم ذلک جازیناہم ببغیہم وإنا لصادقون۔ فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين۔ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل لا آجدو فیما اوحیا، کہ کل اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، آپ بتائیے کہ میں نہیں پاتا اس کتاب میں جو وحی کی گئی ہے، الیہ جو میری طرف وحی کی گئی ہے، محرمن کوئی چیز حرام، اعلیٰ طاعم یطعمہ یعنی کہ اس کتاب میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے کوئی چیز حرام کھانے والے پر جو کھاتا ہے، یطعمہ جو کھاتا ہے اسے، الا مگر ان یکون میتۃ او دم مسفوحا مگر یہ کہ مردار ہو، میتۃ مردار مری ہوئی چیز، یا مردار ہو یا جو رگوں کا بہتا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر یا سور کا گوشت ہو، فإنہ رجسن تو یہ کیا ہے، یہ رجسن یعنی کہ ناپاک ہے، پلید ہے، سخت گندا ہے، کیونکہ وہ سخت گندی چیز جو ناپاک ہے، جو پلید ہے، او فسقن یا نافرمانی کا باعث ہو، اوہل لغیر اللہ بھی یعنی وہ جانور جس کے اوپر ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام، اللہ کو چھوڑ کر مطلب کسی اور کا نام بلند کیا جائے، فما ندتر غیر باغی ولا عادن تو پھر جو شخص لاچار ہو جائے، نافرمانی نہ کرنے والا اور نہ تجاوز کرنے والا ہو، تو فإن ربک غفور رحیم تو بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے بے شک۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر اور ان لوگوں پر جو یہودی بنے تھے، ہادو یہودی جو یہودی بنے تھے، اللہ کہتے ہیں حرمنا ہم نے حرام کر دیا کل ذی ظفر ہر ناخن والا جانور، ومن البقری والغنم اور گائے اور بکری سے، حرمنا علیہم ان پر اللہ کہتے ہیں حرام کی، شہومہما جو گائے اور بکری کی چربی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ جو چربی ہوتی ہے نا، اللہ کہتا ہے اس کو ہم نے حرام کیا، الا ما حملت ظہورہما مگر جو اٹھا رکھی ہو ان کی پشتوں نے، آول حوایا یا آنتوں نے، او مختلط بعظم یا جو ملی ہوئی ہو ہڈی کے ساتھ، تو وہ اس کو چھوڑ کر اس کے علاوہ جو چربی اللہ کہتے ہیں اس کو ہم نے حرام کر دی ہے۔ مگر یہ تین چیزیں اللہ نے بیان فرمائی
فرما دیا جو پشتوں کے ساتھ ملی ہوئی ہوں، جو آنتوں کے ساتھ ملی ہوئی ہوں، جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہوں، تو ان کو چھوڑ کر باقی اللہ کہتا ہے سب حرام کر دی ہے۔ تو ذالک جازیناہم ببغیہم، اللہ کہتا ہے یہ ہم نے سزا دی تھی انہیں، کس وجہ سے؟ بسبب ان کی سرکشی کے، بغیہم، ان کی سرکشی کی وجہ سے، باغی پن کی وجہ سے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو تو آپ فرمائیے تمہارا پروردگار کشادہ رحمت والا ہے، وسیع وسعت والا رحمت والا ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور نہیں ٹالا جا سکتا اس کا عذاب اس قوم سے جو مجرمینہ، جو مجرم ہو، جو جرائم پیشہ ہو، جو جرم کرنے والی ہو۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ، اب کہیں گے جنہوں نے شرک کیا اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو ما اشرکنا، ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، ولا حرمنا من شیئن، اور نہ ہم حرام کرتے کسی چیز کو۔ کذالک کذب، کذالک کذب الذین من قبلہم، ایسے ہی جھٹلایا تھا انہوں نے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان سے جو پہلے لوگ تھے نا انہوں نے بھی ایسا ہی جھٹلایا تھا، حتیٰ یہاں تک کہ ذاقوا باسنا، کہ چکھا انہوں نے پھر ہمارا عذاب، یعنی عذاب کا جو مزہ ہوتا ہے وہ چکھا، اللہ کہتا ہے انہوں نے۔ استغفر اللہ۔ کل، اے میرے نبی، اے میرے رسول، آپ ان کو بتائیے، آپ فرمائیے، حل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، کہ آپ فرمائیے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو نکالو اسے ہمارے لیے۔ ان تتبعون الا الظن، تم نہیں پیروی کرتے مگر نیرے گمان کی۔ زن، گمان کو کہتے ہیں، گمان دو طرح کا، اچھا بھی اور برا بھی، یعنی کہ یہ صرف تمہارا اپنا گمان ہے جس کی تم پیروی کرتے ہو، اللہ نے تو ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور نہیں ہو تم مگر صرف اٹکلیں مارتے ہو، سمجھے گی نا، وہ اٹکل والی جو باتیں ہوتی ہیں نا ایسی تم صرف کرتے ہو، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کل فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، آپ فرمائیے اے میرے نبی، اے میرے رسول، آپ ان کو بتائیے کہ اللہ ہی کے لیے ہے کامل دلیل۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، سو اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت فرماتا۔ کل ہلم شہداکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، آپ فرمائیے لاؤ اپنے گواہ، شہاداکم، تم اپنے گواہ لاؤ جو گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کیا ہے۔ فإن شاہدوا فلا تشہد معہم، پھر اگر وہ جھوٹی گواہی دے بھی دیں تو آپ نہ گواہی دیجئے ان کے ساتھ۔ یہ اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی سے، اپنے حبیب سے، کہ اگر وہ جھوٹی گواہی اس بات کے اوپر دے بھی دیں تو آپ نے ان کے ساتھ ایسی گواہی نہیں دینی، آپ نے ان کا ساتھ ایسی گواہی میں نہیں دینا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور نہ تم پیروی کرنا ان کی خواہشوں کی جنہوں نے جھٹلایا بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کو، وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو نہیں مان لاتے آخرت پر، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ یعنی کہ برابر ٹھہرانے کا مطلب ہوتا ہے جو رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں، رب کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام مبارکہ کا رکوع نمبر 18 اس کی آیت نمبر 146، 146۔ اس کا جو مضمون ہے تمام واجب الاحترام، وہ کئی بار پہلے بھی گزر چکا ہے، اس لیے یہاں اتنی مزید وضاحت کے لیے ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ہم حوالہ دے دیتے ہیں، حوالہ پیچھے رکوع کا بھی میں بتاتی ہوں آپ کو۔ رکوع نمبر 21 ہے اور سورۃ البقرہ مبارکہ کی آیت نمبر 173، آیت نمبر 173، اس میں بھی سیم یہی بات کی گئی ہے جو یہاں پر بات ہے، تو اس کا ہم نے بڑے اچھے سے تفصیل کے ساتھ وہاں بیان دیا ہوا ہے۔ یعنی حرام کردہ چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ نے بیان وہاں فرمایا نا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ اللہ نے کئی جگہوں کے اوپر ان حرام کردہ چیزوں کا بیان بار بار فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر داڑھ سے، یہ جو دانتوں کے ساتھ داڑھ ہوتی ہے نا، مولرز ہوتے ہیں، تو اس داڑھ سے چیر کر کھانے والے جو جانور ہوتے ہیں ان کو بھی، اور پنجوں سے نوچ کر کھانے والے جو پرندے ہوتے ہیں ان کو بھی حرام قرار دیا ہے، ان کو حرام ہی کر دیا ہے۔
آیت نمبر 147 147 کے مطابق کسی چیز کو حرام کرنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو وہ چیز جسمانی طور پر نقصان دہ ہوتی ہے، یا پھر روحانی طور پر، یعنی یا فزیکلی اس کا نقصان ہوتا ہے یا پھر اسپرچولی اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو جب ان دونوں حوالوں سے نقصان ہوتے ہیں نا، تو ان کے یہاں پر اصل مقصد یہ ہے کہ ان کے جو مضر اثرات ہیں نا، اس سے بچانے کے لیے لوگوں کو منع کر دیا گیا ہے کہ وہ ان کا استعمال نہ کریں۔ آیت نمبر 148 کے مطابق جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی آیات اور بہت سارے معجزات اور اللہ کی نشانیاں لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے پھر ان کو حق کی دعوت دی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہر بندہ ایمان لے آتا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اب اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ ایسے لوگوں کے اوپر چاہتا تو فوراً عذاب نازل کر دیتا اور اللہ تعالیٰ ان کو سب کو ملیا میٹ کر دیتا، نیست و نابود کر دیتا، لیکن اللہ اس کے بعد بھی ان کافر لوگوں کو مہلت دے رہا ہے۔ اور اگر اب ان لوگوں نے مہلت دینے کے بعد بھی ان لمحوں سے فائدہ نہ اٹھایا، تو ظاہر ہے اب اللہ کی ناراضگی سے اور عذاب الہی سے ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ آیت نمبر 149 149 سے پہلے جو سابقہ آیات ہیں ان میں کافروں کے باطل اور جو جھوٹے عقیدے ان کی تردید کی گئی ہے، کیونکہ وہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے تھے، آباء و اجداد یعنی ان کے جو باپ دادا، ان کے جو بزرگ تھے جیسا وہ کرتے آئے، تو اسی طرح سے وہ ان کے نقش قدم کے اوپر چلتے تھے اگلی نسلیں بھی، اور کہتے تھے اگر وہ غلط ہوتے تو ایسا وہ کیوں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر وہ صحیح تھے تو پھر عذاب الہی کا شکار کیوں ہوئے، اللہ کے غضب کا وہ شکار کیوں ہوئے، اللہ نے ان کے نام و نشان تک کیوں مٹا دیے۔ اس لیے تم لوگ ہوش کے ناخن لو اور ابھی بھی وقت ہے، سیدھے رستے پر آ جاؤ، ورنہ پھر اللہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ استغفر اللہ۔ تمام واجب الاحترام کافروں کے پاس نہ کوئی علمی دلیل تھی اور نہ ہی کوئی قابل اعتماد سند تھی، وہ لوگ صرف اپنے ظن یعنی گمان کی بنیاد پر یہ ساری باتیں کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 150 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تو تمہیں صرف حق کو قبول کرنے کے لیے دعوت دیتا ہے، وہ تمہیں مجبور نہیں کرتا۔ اللہ مجبور نہیں کرتا ہے کسی کو کہ مجبور کر کے تو پھر اسے کوئی کام کرایا جائے، بلکہ اللہ کہتے تمہارے سامنے دعوت رکھ دی گئی ہے، اب تم اپنی مرضی سے چاہے تو اسے قبول کر لو اور چاہے تو اس کا انکار کر دو۔ آیت نمبر 151 151 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں فرماؤ، انہیں بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرنے کا کوئی گواہ ہے، کوئی گواہ، کوئی شاہد، کوئی وٹنس، تو اسے میدان میں لے آؤ، اسے سامنے لے آؤ۔ جب تمہارے پاس کوئی گواہ ہی نہیں ہے تو ان بے سروپا باتوں پر چمٹے رہنے کی ضد کیوں کر رہے ہو تم لوگ؟ تمام واجب الاحترام اس ضد اور ہٹ درمی کی اصل وجہ جو تھی نا، جو ریئل ریزن تھی وہ یہ تھی ان کا بہک جانا، اپنے رستے سے گمراہ ہو جانا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکم عدولی کرنا۔ اس کی وجہ سے تو ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے اوپر کیا کرتا ہے، ذلت کو مسلط کر دیتا ہے، اور اس ذلت اور رسوائی سے بچنے کا ایک ہی علاج ہے۔ بیماریوں کے علاج بھی تو ہوتے ہیں نا، تو یہ ذلت اور رسوائی یہ بھی تو بہت بڑی ایک بیماری ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بچنے کا ہمیں ایک علاج بتا رہا ہے، اور وہ علاج یہ ہے کہ بندہ تائب ہو جائے، تائب ہو کر صرف اپنے رب رحیم کی طرف رجوع کرے اور پھر اس کا فرما بردار بن جائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی پختگی عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں ایمان کی درستگی بھی عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن ہماری زندگی کو بطور صدقہ جاریہ سبسکرائب کیجئے، اور ہر لیکچر سننے کے بعد اپنے کمنٹس کے ذریعے میری حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں۔ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے تاکہ نیو لیکچرز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے اور قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔